منافق کے مسئلے کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منافق کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے ذل وجہین، یہ دو چہروں والا ہوتا ہے. اس کے دو روپ ہوتے ہیں. اور صرف آپ ذل وجہین کا اگر لفظ پڑھ لیں تو بندہ اپنی زندگی کا انالیسس کرے تو بندہ کہتا ہے یار ایز اے اسپیکر تو مجھے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، میری ذاتی زندگی کیسی ہے. ذل وجہین. اور جتنے عموماً اسپیکرز لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ذاتی زندگیاں بالکل ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی وہ اسٹیج پہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. ذل وجہین، دو چہروں والا. اس کے دو روپ ہیں. وہ کسی کمیونٹی میں ایک ہے، دوسری کمیونٹی میں ایک ہے. اور سیم ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم یونیورسٹی آف سرگودا کی کلاس میں جہاں 7 لڑکیاں بیٹھی ہیں وہاں پر ہمارا اور چہرہ ہے. قرآن کلاس میں ہم نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے. ذل وجہین، دو چہرے ہیں، آپ ایک نہیں ہو. جو کہ تبلیغی جماعت والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں اللہ رسول استغفر اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ شروع کر دیتے ہیں. کہیں اور جاتے ہیں تو یو برو شروع کر دیتے ہیں. ذل وجہین، دو چہرے، ایک چہرہ. سارے صنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. عشق تو ایک سے ہی کیا جاتا ہے. صبغت اللہ، سارے رنگوں کو چھوڑ کر ایک رنگ میں رنگ جا. رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ رانجا ہوئی، رانجا رانجا سدو منو ہیر نہ آکھے کوئی. میں اس کے عشق میں اپنی ذات کھو چکا ہوں. میرا اب وہی رنگ ہے. اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں. میں اب اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں. ذل وجہین، ایک چہرہ، ایک ہوں آپ. تنہائی میں جو آپ ہیں اور جو مجلس میں ہیں وہ آپ ایک ہوں. اگر آپ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. ذل وجہین پہلا مسئلہ. نفق نکلا ہے گو. یہ جو گو ہوتی ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں، چلیں سمجھ گئے ہوں گے. گو یا وہ کرلا ٹائپ یا تھوڑا سا بڑا سا جو ہوتا ہے جانور، وہ جب اپنا گھر بناتا ہے نا تو اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں. ایک جگہ سے وہ داخل ہوتا ہے اور پلان بی کے طور پہ اس کی انٹرنس اس نے وہاں سے 2 سوراخ کیے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کرتی ہے گو ایسا، نفق اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جب کوئی دشمن، کوئی سانپ اس طرف سے گھس گیا تو میرے پاس پلان بی کے طور پر چور راستہ ہو نکلنے کا. تو منافق یہی ہوتا ہے کہ اس نے دین سے نکلنے کے چور راستے بنائے ہوتے ہیں. شادی پہ آئے گی تو میں دین سے نکل جاؤں گا، میرے اندر کا حیوان جاگ جائے گا. ویلکم پارٹی آئے گی تو میں دین سے نکل جاؤں گا. فیئر پارٹی آئے گی، جب ٹرپ ہوگا مری اور ہنزا میں بوائز کے ساتھ، تو وہاں میں ایسی ایسی حرکت کروں گا کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ بھی ہوتا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. 2 چہرے. پلان بی، اپنے اندر کے منافق کو ٹٹولیں اور اس کو مومن میں تبدیل کریں. اور منافق کا دوسرا مسئلہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی کھلے عام خلاف ورزی کو زمین میں فساد کرنا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور اس کا جو ہے یہ، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کا کنسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مطلب اسی طریقے سے جس طرح کا میں کام چلا رہا ہوں اسی طریقے سے ہی جو ہے میری بخشش ہو جائے، کوئی پیر آ جائے، بس میں کوئی نہ شارٹ کٹ ہو، بس اوپر لیبل لگا ہو میرے اوپر مسلمان کا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں رمضان میں مسلمان ہو جاؤں یا تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک عمل کی آپ کی رپورٹ ہے، وہ سب جانتا ہے. اس نے جو طریقہ بتایا ہے اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا، وہ حضور کے تھرو بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے راستہ، ایسے ہوتا ہے. کوئی اور روٹ ہے نہیں، کوئی اور شارٹ کٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اس کو اگر میں پیور منافق کے سامنے رکھ کے رکھوں تو اس کی تفسیر میں اور باتیں آ جائیں گی، لیکن مجھے آپ بتائیں یہ جو میمز ہیں یہ کیا ہیں؟ جو سب سے زیادہ یوتھ جو کنٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے وہ تو میم ہے. اور کیا میم میں علماء کا، مومنین کا، جنت دوزخ کا، فرشتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ اڑایا جاتا ہے، اور بڑے دھڑا دھڑ شعر ہوتا ہے. ہر چیز مذاق ہے کیا؟ کیا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اگر تمہیں زندگی کا مقصد پتہ چل جائے تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو. ہمیں ہر چیز انٹرٹینمنٹ میں چاہیے. ہمیں اسپیکر بھی وہی چاہیے جو اندر شوگر لگائی رکھے. ہمیں انٹرٹینمنٹ اتنی کیوں چاہیے؟ یہ زندگی سنجیدگی کا نام ہے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. کل کو آپ نے جنت یا جہنم میں جانا ہے. تم مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان سے استہزاء کر رہے ہیں. ایمان والوں کا، ایمان پر جو سیریسلی چلتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ان کا مذاق نہیں اڑتا؟ نہیں اڑتا. جس کی گرل فرینڈ نہیں ہوتی اس کا مذاق نہیں اڑتا. الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ بیوقوف ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے.
اپنے اندر کے منافق کو نکالیں, اس کی لسٹ بنائیں کہاں کہاں میرے میں نفاق ہے. شریف آدمی کا مذاق نہیں اٹھتا, سب اسی معاشرے میں ہوتا ہے, یہ منافق معاشرہ ہے, سب اسی معاشرے میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ٹٹول کے جو آخری اللہ نے بات بتائی کہ جب مشکل اور قربانی دینے کی باری آتی ہے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیسے کی, جان کی, وقت کی, صلاحیت کی, یہ کوئی اور ہی راستہ لے لیتے ہیں, رک جاتے ہیں. اور جب سوکھا سوکھا اسلام ہو تو سٹوری اور سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی بات ہے تو وہ لگا لیتے ہیں, اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے, محفل نعت بھی اٹینڈ کر لیں گے, رمضان میں کچھ دیر نیک بھی ہو جائیں گے, جنازہ بھی پڑھیں گے, دعا بھی اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں.